بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارک وسلم تسلیما اما بعد۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے واقعہ پڑھا تھا غزوہ احد کا، اس کو لوٹا لیتے ہیں تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ غزوہ احد 3 ہجری کے اندر پیش آیا، عید کے مہینے میں۔ مکے کے کافروں سے مقابلہ ہوا، وہ 3000 تھے اور مسلمان 1000 تھے، اور 1000 میں بھی پھر 300 منافقین چھوڑ کر چلے گئے تو صحابہ صرف 700 بچے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے لیکن اسلام ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، آپ کو بتلایا کہ مکے کے کافر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ احد میں سب سے بات یہ اہم رہی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور مسلمانوں کو آخر کار فتح اور کامیابی نصیب نہیں ہوئی، جس کی وجہ یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو جس پہاڑ پر بٹھایا تھا، صحابہ نے یہ سمجھا کہ جب شروع میں ہمیں کامیابی حاصل ہو چکی ہے تو ہم اس پہاڑ پر اب بیٹھ کر کیا کریں گے، جس کی وجہ سے کافر اس پیچھے سے چڑھ کر آ گئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس بدبخت نے عبداللہ ابن خمیہ میں پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم ہوا اور زنجیر کی 2 کڑیاں آپ کے چہرے مبارک پر گھس گئی، جو ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے دانتوں سے نکالی، جس میں ان کا دانت بھی شہید ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور جو بھی تیر اور تلوار آتا وہ اپنے جسم پر کھا لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت طلحہ نے بھی یہی خدمت انجام دی، اور حتیٰ کہ 70 زخم حضرت طلحہ کے لگے۔ حضرت ابو طلحہ نہیں، ابو طلحہ۔ اور اس میں خاص بات یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک یہی دعا کرتے رہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دیجئے اس لیے کہ یہ جانتی نہیں ہے۔ بخشنے کا مطلب ہے یعنی نبی کو ستانے پر جو ان کو سزا دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو غصے میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا مت دینا، یہ مطلب ہے بخشش کا، ورنہ کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے، جو سب سے بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے شہید ہونے کی۔ یہاں سے آج کا ہمارا سبق ہے 4 ہجری، یعنی اس سال کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اسی سال ماہ سفر میں آپ نے 70 صحابہ کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، جن میں بڑے بڑے علماء صحابہ شامل تھے۔ وہاں پہنچے تو عامر، رعل، زکوان، عصیہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب خاندانوں کے نام ہیں۔ بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب کے سب صحابہ یعنی 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ وہ بھیجا تو تھا دین سکھانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ کیا اور ان صحابہ سے لڑائی کی، تو یہ ہزاروں تھے اور یہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج پہنچا، یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں کے قاتلین کے لیے چند روز تک صبح کی نماز میں بد دعا بھی فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کافروں کے خلاف بد دعا کرنا بھی نبی کی سنت ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے وہ غلط ہے۔ ہر موقع کی سنت الگ ہوتی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔
اسی سال یعنی 4 ہجری میں شوال یعنی عید کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی 2 ہجری میں، اور حضرت ام سلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ 5 ہجری کے اندر بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ یہود اور مکے کے کافر قریش نے آپس کے اندر میٹنگ کی، اور دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مدینہ میں حملہ کریں گے۔ اسی جنگ کا نام غزوہ خندق ہے، اور اسی کا نام غزوہ احزاب ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کے اندر بیان کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہود رہا کرتے تھے اور مکے میں کافر رہا کرتے تھے، تو مدینہ میں یہودیوں سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا، جس کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا یعنی نبھاتے رہے۔ لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا تھا، کیونکہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار مانا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے در پہ آزار یعنی تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ بالآخر انہوں نے علانیہ عہد شکنی شروع کر دی، یعنی جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے اور یہودی ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، ہم یہودیوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، یہ یہودیوں نے توڑ دیا۔ چنانچہ 2 ہجری میں ان کے قبیلہ بنی قینقاع نے اعلان جنگ کیا، اور پھر بنی نذیر نے بغاوت شروع کی۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابلہ ہوا تو وہ سب قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ یہودی کچھ عرصے تک اسی طرح محصور یعنی اندر ہی رہے۔ اس کے بعد جلا وطن ہو کر بنو قینقاع شام کے علاقے میں اور بنو نذیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ یعنی یہود کے 2 بڑے بڑے قبیلے اور خاندان وہاں پر رہا کرتے تھے مدینہ میں، نمبر 1 بنی قینقاع اور نمبر 2 بنو نذیر، اور ایک اور تھا بنو قریظہ، اس کا آگے واقعہ آ جائے گا۔ تو جب انہوں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو آپ نے بھی ان کے خلاف جنگ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مجبور ہو گئے اور مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ بنی قینقاع کو شام میں بھیج دیا گیا مدینے سے نکال کر، اور بنو نذیر یہودیوں کو مدینے سے نکال کر خیبر میں بھیج دیا۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں کے یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے، بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نہ نکال دو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ یعنی مکے کے کافر یہ کہہ رہے تھے یہودیوں کو کہ نبی کو مدینے سے باہر نکالو، ورنہ ہم تمہارے خلاف بھی جنگ کریں گے، یا پھر ہم اور دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مدینے سے باہر نکالتے ہیں۔ اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے، اور اب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقت اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ مکے کے کافر، یہودی اور مدینہ کے یہودی، مکے سے مدینے تک تمام قبائل میں ایک آگ لگ گئی۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقہ مؤرخہ 10 محرم 5 ہجری اپنی سازش کا نتیجہ تھا، اور پھر غزوہ دومت الجندل جو ربیع الاول 5 میں واقع وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور غزوہ بنی المصطلق مؤرخہ 2 شعبان 5 ہجری کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یعنی کافر اور یہودیوں نے مل کر یہ جو خلاف جنگ لڑی ہے اسلام کے، بہت سی جنگیں ہوئی، ان میں ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ناکام کیا، لیکن آخر میں انہوں نے بہت بڑی جنگ کی اور سب لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ صرف اس کا تذکرہ یہاں پر تفصیل سے کیا جائے گا، غزوہ احزاب، اور یہی غزوہ خندق ہے۔ تو مسلمانوں کی اور یہودی اور کافروں کی جنگ جو ہوئی 5 ہجری میں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ بالآخر ذی قعدہ یعنی
11واں مہینہ سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یک بارگی مدینہ طیبہ پر حملے کی ٹھان لی، اور اسی طرح 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار مسلمانوں کے مٹانے کے لیے مدینے کی طرف بڑھا۔ 10,000 تو کافر تھے اور ادھر سے یہودی الگ مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر جنگ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ وہ اتنا بڑا لشکر یہودیوں کے ساتھ مل کر لڑے گا، صحابہ کی اتنی تعداد نہیں ہے، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو صحابہ شہید ہو جائیں۔ چنانچہ آپ 3,000 صحابہ کو ساتھ لے کر تو حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ جس طرف سے مدینے کے اندر ان کافروں اور یہودیوں کے گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق کھود دی جائے، سرنگ، وہ خندق تو آپ جانتے ہی ہیں۔ چنانچہ آپ 3,000 صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہوئے، یعنی خود بھی آپ نے خندق کھودی ہے۔ 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے میں خود سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور کافر ہمارے پہلے سے دشمن چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی اسرائیل اور ہندوستان کے آپس میں بہت اندر کی دوستی رہتی ہے جو مسلمانوں کے خلاف چلتی رہتی ہے۔ خیر، یہ خندق کھودی گئی 5 گز گہری، یعنی تقریباً 15 فٹ مان لیجئے۔ 6 دن کے اندر خندق کھودی گئی۔ ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی، جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے، یعنی وہ ٹوٹی نہیں رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے کر دیے اور غرض کے خندق تیار ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں سے کوئی کام کراتا ہے تو اس کو بھی خود شریک رہنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ مجبور ہے بات الگ ہے، ہاں اگر وہ دوسرے کام میں لگا ہوا ہے تو بات الگ ہے، یہ نہیں ہے کہ خالی بیٹھا رہے۔ ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ تقریباً 15 روز تک مسلمان مدینے میں گھرے رہے۔ اسی عرصے میں یہود کے باقی ماندہ قبیلہ بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کر کے کفار کے لشکر میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیا۔ یعنی ابھی میں نے کہا تھا نا کہ 2 یہودیوں کو تو باہر نکال دیا گیا، یہ تیسرا قبیلہ بچا تھا یہودیوں کا، اس نے بھی نبی کے خلاف عہد شکنی کی۔ محاصرے کی وجہ سے مدینے میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رسد کی قلت، رسد کہتے ہیں جو باہر سے کھانے پینے کا سامان آتا ہے، کیونکہ چاروں طرف سے تو کافروں نے گھیر رکھا ہے۔ صحابہ پر اس کی وجہ سے 3 دن تک اور 3 وقت تک فاقے گزرے۔ ایک روز مضطر یعنی پریشان ہو کر صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ خاص پتھر وہ اپنے پیٹ پر باندھ لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پیٹ جو اندر کو جا رہا تھا وہ باہر، پیٹ کی وجہ سے باہر ظاہر ہونے لگتا تھا، اور اس کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ سے کام کرنے میں پریشانی نہیں آتی تھی۔ لیکن جب پریشان ہو گئے تو صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر دکھا کہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، یعنی بھوک کی وجہ سے گویا کہ کمر سیدھی نہیں ہو رہی، پیٹ کے سہارے سے سیدھا کر رہے ہیں، پتھر کے سہارے سے سیدھا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم پیٹ مبارک بھی کھول کر دکھایا، جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور تم بھوکے ہو، بلکہ میں اتنا زیادہ بھوکا ہوں کہ مجھے 2 پتھر باندھنے پڑے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ اور آج کے دور میں دیکھو یہ جو نیتا ہوتے ہیں کتنا حرام مال کھاتے ہیں۔ ادھر محاصرین جب خندق سے عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے، کیونکہ خندق میں تو آتے تو ایک دم مارے جاتے، تو تیر مارنے شروع کیے۔ ادھر سے مسلمانوں نے بھی تیر اندازی کی۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا بھی ہو گئی، لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ تو اللہ ہی کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ کفار پر ہوا کا طوفان اور نصرت الہی۔ آخر کار جب بہت دنوں تک کافر باہر ہی پڑے رہے اور اندر نہیں آ سکے تو اللہ تعالی نے پھر ایک دن مدد بھیجی۔ مدد کی کیا صورت ہوئی؟
اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی امداد فرمائی اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرمایا کہ خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی، یعنی کیلیں جو باندھ رکھی تھی وہ بھی اکھڑ گئی، چولہوں سے دیگچیاں الٹ گئی، جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیے، اور ان کا سامان رسد یعنی کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ اور ادھر حضرت نعیم ابن مسعود نے ایک ایسی تدبیر کی جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی، غر اسباب ایسے جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں مکے کے کافر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ادھر یہودی ڈھیلے پڑ گئے کیونکہ جب کافر نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے غزوہ احزاب ہوا، اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی خطرناک حالت تھی کہ تمہارے منہ کلیجوں کو آ گئے تھے، تمہارے دل کلیجوں کو آ گئے تھے باہر، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ واقعات متفرقہ یعنی 5 ہجری میں اور کون سے واقعات پیش آئے؟ اسی سال میں حج فرض ہوا۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، تو دونوں باتیں علماء نے لکھی ہے، بعض یہ کہتے ہیں بعض وہ کہتے ہیں، اور یہ بات سب کے نزدیک بات ہے کہ 9 ہجری سے پہلے کسی مسلمان نے حج نہیں کیا، 9 ہجری ہی میں حج کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اس صحابہ کے ساتھ، اور 10 ہجری میں حج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام صحابہ کے ساتھ۔ اس سال ماہ جمادی الاولیٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عبداللہ ابن عثمان یعنی رقیہ کے صاحبزادے بھی فوت ہوئے، ان کا تذکرہ نہیں آتا کیونکہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آخر شوال میں عائشہ صدیقہ کی والدہ کی بھی وفات ہوئی 5 ہجری میں۔ ذی قعدہ میں زینب بنت جہش آپ کے عقد میں آئی، یہ وہی زینب بنت جہش ہیں جن کا واقعہ قرآن میں آیا ہے 22ویں پارے میں، کہ جن کا آپ نے نکاح پہلے اپنے منہ بولے بیٹے عبداللہ زید بن حارثہ سے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اسی سال مدینے میں زلزلہ بھی آیا ہے، اور قمر گرہن چاند گرہن بھی اسی سال ہوا ہے 6 ہجری۔ یہ کتاب مختصر ہے، ہلکے ہلکے اشارہ کر رہے ہیں، جو اہم اور بڑے واقعات ہیں صرف اس کو ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 6 صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، سلاطین دنیا کو دعوت اسلام، یعنی 3 باتیں اس میں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1 حدیبیہ کا واقعہ، نمبر 2 بیعت، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج دنیا کے بادشاہوں کے نام۔ ذی قعدہ 6 ہجری کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ صحابہ کی بھی ایک بڑی جماعت جس کی تعداد 1400-1500 بیان کی جاتی ہے آپ کے ساتھ ہوئی عمرے کی نیت سے۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے، اور اسی کے نام سے گاؤں کا نام بھی حدیبیہ مشہور ہے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر قیام فرمایا۔ یہ کنواں بالکل خشک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے اس میں اتنا پانی آ گیا کہ سب 1500 صحابہ نے پیٹ بھر کر پیا۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا کہ قریش کو مطلع کر دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محض زیارت بیت اللہ اور عمرہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، یہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی سیاسی غرض نہیں ہے۔ حضرت عثمان مکہ پہنچے تو کفار نے ان کو روک لیا، یعنی واپس آنے نہیں دیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی صلح والی بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف عمرہ کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور ادھر یہ مشہور ہو گئی بات کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت کی، اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اسی کا تذکر اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں سورہ فتح کے اندر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، شجرہ درخت کے نیچے، یعنی ببول کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ کس چیز پر بیعت ہوئی؟ نیچے بیٹھ کر صحابہ سے جہاد پر بیعت لی، یعنی اب ہم کافروں سے جہاد کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے قاصد کو قتل کیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ رضوان کے معنی راضی ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گئے، اس وجہ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا یہ خبر غلط تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے،
بلکہ قریش نے سہیل ابن عمرو کو شرائط صلح طے کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر جانتے تو پھر ایک دم کہہ دیتے کہ نہیں نہیں عثمان تو شہید ہی نہیں ہوئے، تو نہ بیعت کرنے کی ضرورت تھی نہ غصہ آنے کی ضرورت تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس وہی پتہ لگتا تھا جو اللہ تعالیٰ بتلاتے تھے، اور اللہ نے یہ خبر نہیں بتلائی کسی مصلحت کی وجہ سے، بلکہ قریش نے سہیل ابن عمرو کو صلح کی شرائط دے کر بھیجا۔ صلح کے اندر کیا شرطیں تھی؟ 10 سال کے لیے صلح ہوئی۔ نمبر 1، مسلمان اس وقت واپس چلے جائیں، یعنی 6 ہجری میں عمرہ نہ کریں۔ نمبر 2، آئندہ سال یعنی 7 ہجری میں صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں، یعنی آئیں اور 3 دن میں عمرہ کریں اور چلے جائیں۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے اگلے سال، ورنہ لڑائی کا ڈر تھا۔ تلوار ساتھ ہو تو وہ بھی میان میں یعنی کور میں رہے گی، باہر نہیں نکال سکتے۔ نمبر 4، مکے سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، یعنی جو مکے کے اندر مسلمان مجبور ہیں، نہیں جا سکتے مدینہ ہجرت کر کے، اب آپ آئے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو لے کے جائیں، ان کو مکے ہی کے اندر رہا جائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان مکے میں رہنا چاہے تو اسے منع نہ کریں، یعنی اب تم آئے ہوئے ہو مدینہ سے تو اگر کوئی مکے میں رکنا چاہے تو وہ رک جائے، اور اگر کوئی شخص مکے سے مدینہ چلا جائے تو آپ واپس کر دیں۔ یہ عجیب شرط تھی کہ اگر مکے سے کوئی جائے گا مدینہ مسلمان ہو کر تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اس کا الٹا اگر مدینے سے کوئی آ جائے گا ہمارے پاس مکے میں تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری صلح جو ہے وہ ایسی ہے جیسے مسلمانوں کو دب دب کر کرنی پڑ رہی ہے۔ یقیناً مسلمانوں نے یہاں دب کر صلح کی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کافروں کی باتیں مانی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی نیچے دب کر صلح کرنی چاہیے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اسی میں مصلحت ہے آپ دب جائیں، ہمیشہ اپنے اوپر رکھ کر، یہ برابری ہی کے چکر میں نہ رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ برابری کی وجہ سے فساد کھڑا ہو جاتا ہے، خاص طور سے جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، 2 خاندانوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے لمبے ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی دبنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر دب رہے ہیں اور کافروں سے دب رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ تھی آگے چل کر، اسی وجہ سے آپ کو دیکھیں آگے دیکھنا کہ کیا فائدہ ہوا۔ یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور یہ صلح بظاہر مغلوبانہ صلح ہو رہی تھی، یعنی کافر غالب آ رہے ہیں اس صلح میں اور مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں، لیکن خدا تعالی نے اس کا نام فتح رکھا ہے۔ اسی کا فائدہ ہوا کہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور اس سے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کروا دیا۔ اسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی جو 26ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم یہاں پر دبے ہو، اپنے آپ کو تم نے جھکایا ہے نبی کے سامنے، اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 ہی سال کے بعد ہم تمہیں مکہ فتح کرا کے دے دیں گے۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا، کیونکہ صحابہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت عمر نے باصرار آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ ایسی صلح کر رہے ہیں بالکل دب کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے خدا کا یہی حکم ہوا ہے کہ میں اسی طرح صلح کروں، اور اس میں ہمارے مستقبل کی تمام فلاح مضمر یعنی چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ بعد کے واقعات اس معمے کو حل کر دیا، کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت شروع ہو گئی، کفار آپ کی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے لگے۔ ادھر اسلامی اخلاق کے مقناطیس کشش نے ان کو کھینچنا شروع کر دیا، تب مسلمانوں نے کافروں نے ملنا شروع کیا، اور مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے کافروں نے اور زیادہ ایمان قبول کرنا شروع کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے اس عرصے میں اس قدر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ کتنے کبھی نہیں ہوئے تھے، یعنی 6 ہجری میں یہ صلح ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھیے کہ 19 سال ہو چکے ہیں نبی بنے ہوئے، لیکن 19 سال میں اتنے مکے کے کافروں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جتنا کہ اس صلح کے بعد اسلام قبول کیا۔ یہ فائدہ ہوا صلح کا، اور یہی صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ بن گئی۔ مکہ کیسے فتح ہوا وہ بھی آ جائے گا، اور دوسرے سال عمرہ کیسے کیا وہ بھی آ جائے گا۔
تیسری اس ہجری کے اندر ایک اہم بات یہ پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اب اطمینان ہو گیا کافر مکے کے کافروں کی طرف سے کہ وہ ہم سے نہیں لڑیں گے، تو آپ نے پوری دنیا کے بادشاہوں کے نام خط لکھے ہیں ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ اس صلح کی وجہ سے راستہ معمون ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچا دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور زیادہ بہتر ہے، اور بڑے لوگوں کو ایمان کی یا دین کی دعوت دینا بھی نبی کا سنت طریقہ ہے۔ چنانچہ عمرو ابن امیہ کو اصحمہ نامی نجاشی بادشاہ حبشے کی طرف پہنچا۔ دیکھیے یہ نجاشی وہ والا نہیں ہے جو جہاں ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے۔ نجاشی تو ایک لقب ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر کبھی کوئی بنتا ہے کبھی کوئی بنتا ہے، اسی طریقے سے حبشہ کا پرائم منسٹر گویا کہ نجاشی ہے، کبھی اس کا نام اصحمہ ہے کبھی اس کا نام کچھ اور ہے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا، نامہ مبارک یعنی خط کو، اور تخت سے اتر کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں انتقال کر گیا، یعنی مسلمان ہو گئے۔ دحیہ کلبی کو ہرقل نامی بادشاہ روم کے پاس بھیجا، اسے بھی بادشاہ کو مضبوط دلائل اور پہلی کتابوں یعنی توریت اور انجیل کی شہادتوں اور گواہیوں سے اس بادشاہ کے سامنے بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ چنانچہ فوراً اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، مگر اس پر اس کی تمام رعیت اور پبلک غصے میں آ گئی۔ اس کو یہ قوی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے یہ لوگ بادشاہ سے ہٹا دیں گے، اس لیے اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور اسلام لانے سے ہی رک گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو کسرا خسرو پرویز کجکلا ایران کی طرف روانہ فرمایا، یعنی ایران کے بادشاہ کی طرف بھیجا۔ اس وقت ایران اور روم اور شام یہی سپر پاور تھی سب۔ اس بدبخت نے نامہ مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو چاک کر دیا، یعنی پھاڑ دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سلطنت کو اسی طرح پارا پارا کر دے جس طرح اس نے ہمارے خط کو پھاڑا ہے۔ چنانچہ یہ بددعا تھی۔ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے خالی جا سکتی تھی؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد خسرو پرویز خود اپنے بیٹے شیروے کے ہاتھ سے نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا، یعنی بیٹے نے باپ ہی کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا نے ایسا اثر دکھایا۔ تو اس سے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کی بےدبی کرنا یہ بہت بڑی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حاتب ابن ابی بلتع کو سلطان مصر اور اسکندر کی طرف بھیجا، مقوقس۔ اس کے دل میں بھی اللہ تعالی نے اسلام کی حقانیت اور آپ کی صداقت یعنی سچائی ڈال دی تھی، چنانچہ حضرت حاتب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند تحفے بھیجے، جن میں یہ کنیز ماریہ قبطیہ بھی تھی۔ یہ وہی ماریہ قبطیہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، اور انہی سے سب سے آخری بیٹا ابراہیم پیدا ہوا جن کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو یہ بیوی نہیں ہے بلکہ باندی ہیں۔ ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، اور ایک روایت میں کہ 1000 دینار یعنی سونے کے سکے اور 20 جوڑے بھی ہدیہ میں بھیجے۔ حضرت عمرو ابن العاص کو بادشاہ نے عمان یعنی جعفر اور عبداللہ کے پاس بھیجا۔ ان کو بھی ذاتی تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعے آپ کی نبوت کا یقین ہو چکا تھا۔ یہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے اور اس وقت سے رعیت سے مال زکوٰۃ کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اصل میں اسلام کا اصل قانون یہ ہے کہ زکوٰۃ گورنمنٹ جمع کرے گی۔ زکوٰۃ جو ہم تو اپنے طور پر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں تو اسلامی حکومت ہے نہیں، اصل اسلامی حکومت یہ ہے کہ بہت سارے مال کی زکوٰۃ گورنمنٹ اسلامک گورنمنٹ لیتی ہے، آدمی کو خود دینے کی اجازت نہیں ہوتی بہت سے مال کی۔ اس طریقے سے انہوں نے بھی
مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنی شروع کی اور حضرت عمرو ابن عاص کو وہ زکوٰۃ سپرد کر دی۔ حضرت خالد ابن ولید اور عمرو ابن عاص کا اسلام۔ خالد ابن ولید اس وقت تک ہر معرکہ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہی خالد ابن ولید ہے جن کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ اکثر غزوات میں اور بالخصوص احد میں محض انہی کے ذریعے کفار کے اکھڑے ہوئے پاؤں جمے تھے۔ وہ جو صحابہ ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں سے ہٹ گئے تھے، تو ادھر سے حضرت خالد ابن ولید ہی آئے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد خود بخود مکے سے مسلمان ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ راستے میں عمرو ابن عاص سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی قصد سے جا رہے ہیں۔ دونوں ساتھ پہنچ کر مشرف باسلام ہوئے۔ یہ 7 ہجری وہ آ گیا ہے جس میں وعدہ ہوا ہے کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ اس 7 ہجری میں کیا کیا ہوا؟ یہود مدینہ میں سے بنو نذیر جب خیبر میں جا کر آباد ہوئے، آپ پڑھ چکے ہیں بنو یہودیہ کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ تو بنو نذیر کو باہر نکال کر خیبر میں بھیج دیا تھا، تو خیبر اب یہودیت کا مرکز بن گیا، سب لوگ یہودی وہیں جمع ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں یہودی تو کتنے خبیث ہوتے ہیں، سب سے بڑے خبیث دنیا کے یہودی ہیں۔ یہ لوگ تمام اطراف کے عرب کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے کہ کوئی اسلام قبول نہ کرے، اسلام تو ایسا مذہب ہے، اسلام تو کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ محرم یا جمادی الاولیٰ 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 400 پیادے یعنی پیدل لوگ اور 200 سواروں کے ساتھ ان پر جہاد کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ کسی کو اسلام قبول نہیں کرنے دیتے تھے، ہر وقت مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے، اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ قتل و قتال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی دی اور یہود کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ ہے خیبر۔ بہت سی مرتبہ آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ خیبر فتح ہوا تو صحابہ مالدار ہو گئے تھے، کیونکہ خیبر کے اندر کھجوروں کے اتنے باغات تھے کہ سب صحابہ کے اندر بانٹے گئے تو بہت صحابہ مالدار بن گئے۔ اور اسی وجہ سے وہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا تھا تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا خرچہ کم ہے، ذرا آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے۔ یہ بھی خیبر کے واقعے کے بعد ہی پیش آیا تھا واقعہ۔ اس جہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حصہ لیا اور باب خیبر کو ہاتھ سے تنہا اکھاڑ دیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں کو ہرانے کے لیے ایک قلعہ تھا اور اس میں ایک دروازہ تھا، وہ اتنا بڑا دروازہ تھا کہ ٹوٹ نہیں رہا تھا کسی سے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے اس کو توڑ دیا اور اٹھا کر پھینک دیا، جس سے یہودیوں کی جڑ کٹ گئی۔ اسی وجہ سے فاتح خیبر حضرت علی کو کہا جاتا ہے، حالانکہ 70 آدمی اس کے ہلانے سے عاجز تھے۔ یہ بات تو بس ایسی ہی ہے کہ 70 آدمی ہلا نہیں پا رہے، حضرت علی اکھاڑ کر پھینک دے تو ذرا سوچنے کی بات ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اور بعد روایت میں اس دروازے کو آپ نے بجائے ڈھال کے استعمال کیا۔ فتح فدق یعنی ادھر تو خیبر فتح ہوا اور ادھر خیبر فتح ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود فدق کی طرف ایک رسالہ بھیجا، انہوں نے صلح کر لی۔ فدق یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے اور یہاں بھی بہت زیادہ کھجوریں ہیں۔ ان سے بھی یہی صلح ہوئی کہ آدھی کھجوریں مسلمانوں کو دیں گے اور آدھی کھجوریں خود رکھیں گے۔ اس سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ مالی فائدہ ہوا، خیبر اور فدق سے بہت زیادہ کھجوریں آئیں۔ عمرہ قضا یہ آپ کا وہ واقعہ پیش آ چکا ہے جو 6 ہجری میں طے ہوا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے اگلے سال آئیں گے، تو 7واں سال اگلا سال آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمرے کی قضا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں جو عمرہ چھوڑا گیا تھا، صلح حدیبیہ اب آپ جان چکے ہیں 6 ہجری میں جو کافروں سے مسلمانوں کی صلح ہوئی کہ 10 سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ جو صلح ہوئی اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ 6 ہجری میں ہوئی، یعنی مدینے میں
مدینے کے آنے کے 6 سال بعد، اور یہ اب چل رہا ہے ہماری کتاب میں 7واں سال۔ کفار قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور 3 دن سے زائد قیام نہ کریں گے۔ اس سال حسب وعدہ یعنی وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رفقا یعنی ساتھیوں کے ساتھ پھر تشریف لے گئے، اور شرائط معاہدہ کی پوری پابندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا فرما کر 3 دن کے اندر اندر واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد یہ 8 ہجری کے اندر غزوہ موتا پیش آیا اور مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہوا، اس کی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، البتہ یہ غزوہ موتا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ موتا ملک شام میں شہر بلقا کے مضافات یعنی آس پاس میں بیت المقدس سے تقریباً 2 منزل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس کا باعث یعنی جس کی وجہ یہ تھی کہ عمرو ابن شرحبیل نے روم کے بادشاہ کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، جو بصرہ کا گورنر تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث ابن عمیل کو قتل کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا دین کی دعوت دینے کے لیے، اس بدبخت عمرو ابن شرحبیل نے حارث ابن عمیر کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں 8 ہجری کے اندر نصف میں یعنی 6 مہینے کے بعد 3000 صحابہ کا لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ جب لشکر موتا کے قریب پہنچا یعنی اس جگہ کے پاس، تو رومیوں کو اطلاع ہوئی، وہ 1.5 لاکھ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ ادھر صحابہ 3000 اور رومی 1.5 لاکھ۔ چند روز جنگ ہونے کے بعد خدا تعالیٰ نے 1.5 لاکھ کافروں پر 3000 مسلمانوں کا رعب اس طرح ڈال دیا کہ 1.5 لاکھ بھاگ گئے اور لڑائی کیے بغیر بھاگ گئے اور مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹک سکے۔ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ کہاں 1,50,000 لوگ اور کہاں صرف 3000 صحابہ۔ جب کوئی اللہ کا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی ایسے فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔